ہمارے جسٹس شوکت صدیقی صاحب، ہمارے انتہائی محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ کیا کہتی ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، مگر 2 نہیں 4 ڈی جی نے اس کو پرورش اس کی اور آج اس کو پوچھے بھی نہ، آج اس کے فیصلے پینڈنگ رہے اور کہا جائے کہ آؤ الیکشن لڑتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہماری اپیلوں کے فیصلے نہ آئیں، اس کے کیس پینڈنگ رہیں، تو ان الیکشنوں کو کوئی الیکشن نہیں مانے گا۔ یہ اربوں خربوں روپیہ مقروض پاکستان کا مزید خرچ کرنے کے بعد پھر مزید تفریق ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں صاف شفاف انتخابات، ہم چاہتے ہیں ہر کوئی اپنے آئینی حدود میں رہے، ہر ادارہ آئینی حدود میں رہے، اور ہر ایک کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ اور بھائی بات صرف توشہ خانے کی نہیں ہے، بھائی بات 50 ارب کی نہیں ہے، بھائی 30 ارب کی کرپشن کی نہیں ہے عمران خان کی۔ ابھی تو بے شمار ادویات سکینڈل، ابھی تو جناب رنگ روڈ، ابھی تو جناب ڈالر، ابھی تو جناب چینی سکینڈل، ابھی تو جناب گندم سکینڈل، ابھی تو سکینڈل ہی سکینڈل، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مٹی پاؤ اور آگے چلیں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے ابھی تو وہ کرتوت سامنے آنے ہیں، فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے آ چکے، عمل درآمد نہیں ابھی تک۔ ابھی تو بھائی وہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے جس ایجنڈے پر تو کام کر رہا تھا اور جن مقاصد کے لیے کر رہا تھا اور جن عالمی قوتوں کے لیے کر رہا تھا۔ ابھی تو ہاں ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے، اگر ان 7-8 ماہ کی بجائے جو رہتے ہیں اس ٹرم کے، آپ پہلے وہ فیصلے آ جائیں، یہ 8 دن میں فیصلے آ جائیں، آ سکتے ہیں۔ اس کا تو 1 دن میں فیصلہ آ جاتا ہے، ہمارے تو 48 گھنٹے نہیں سے گزرتے اور ہمیں سزا سنا دی جاتی تھی۔ آپ پینڈنگ فیصلوں کو کر دیں، ہو جانے چاہیے، صبح الیکشن کروا لیں، مگر ہوئے گا نہیں ایسا، اس لیے کہ ابھی تو ایک سایہ ہٹا ہے، دیگر سائے جو ہیں وہ ہٹ جائیں تو یہ موم کا بت جو ہے بغیر سائے کے اس طرح پگھلے گا کہ خوردبین لگائے سے بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہم نہیں بات کرنا چاہتے ابھی وہ کہ ضمنی انتخابات میں 15 سیٹیں کس طرح جیتی گئی تھی، ہمیں نہ ادھر لے کے ہم نہیں جانا چاہتے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک سے کون سے ہمسایہ ممالک سے پیسہ آیا، کس کس کے ذریعے آیا۔ ہم پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، ہاں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہیں وہ مریض کے مریض ہی رہیں، ہم بے گناہ ہوتے ہوئے مجرم ہی رہیں، اور مجرم جو ہے وہ صادق و امین ہی رہے۔ یہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب حکومت یا پنجاب توڑ کر بھئی پنجاب اسمبلی کو ذہن سے نکال دیں، آپ تو خیبر پختونخوا اسمبلی کی فکر کریں، جنہوں نے اس کے کرتوت جان لیے، اور جس طرح بقول چودھری پرویز لائی یہ جماعت بنائی گئی تھی، اب تو اس طرح بکھرنا شروع ہو گئی ہے۔ آج شاہ محمود قریشی کا سٹیٹمنٹ پڑھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب جن کے اشاروں پر عمران خان کام کرتے تھے وہ آج گمنام ہو گئے ہیں۔ تو جناب کھل کے چیزیں تو سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ ہم الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں،
इलेक्शन चाहते हैं, फौरी इलेक्शन चाहते हैं, मगर जो मर्ज की तशखीस किए बगैर, इलाज किए बगैर इंतखाबात होंगे, उसको पाकिस्तानी कौम इलेक्शन नहीं मानेगी। तो ये अरबों खरबों रुपया जाया करके मजीद डिवीजन इस कौम में करवाने की जो ख्वाहिश कोशिश इमरान खान की हमेशा से रही है, फितना फसाद बर्पा करने की, वो पाकिस्तानी कौम नहीं चाहती। इसलिए आखिर में ये बात कहूंगा कि देखें, हमने हमेशा बहुत से दुख सहे, तकलीफें सही, मगर हमने मसल्ला जत्थे नवाज शरीफ ने तैयार नहीं किए। नवाज शरीफ को 93 में हटाया गया, उसने आलमी साजिश का नाम नहीं दिया। 99 में हटाया गया, उसने आलमी एजेंडा उसको नहीं कहा। उसे 2017 में सजाएं दी गई, मगर उसने कभी यह नहीं कहा कि पिंडी पर हमलावर होंगे या प्राइम मिनिस्टर हाउस पर या पीटीवी पर हमलावर होते हैं। उसने कभी यह नहीं कहा कि मेरी सूबाई हुकूमतें जो हैं वो हाथों में असला पकड़ के कहें कि हम बदला लेंगे। कभी किसी पाकिस्तान की किसी जमात के लीडर ने यह बात नहीं की असला हाथ में पकड़ के कि हम बदला लेंगे या हम इंतकाम लेंगे, बल्कि हर जमात ने दुख सह लिए, मगर यही कहा आइन कानून की बालादस्ती के लिए। और ये आज अगर अदारे आइन कानून की बालादस्ती के लिए अहद कर रहे हैं और ये कह रहा है कि आइन कानून की खिलाफ वर्जी उसी तरह करो जिस तरह 2018 में की थी, ये कहता है आइन कानून की खिलाफ वर्जी उसी तरह करो, फिर मुझे लेकर आओ। भले से आप अहद कर चुके हो आइन कानून की पासदारी का। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ना इसका कोई इनकलाब था, ना इसका कोई आइन कानून से तल्लक था, ना इसका पाकिस्तान के अदारों को मजबूत करने का कोई जहन में अप्रोच सोच थी, बल्कि एक ही था कि पाकिस्तान में फसाद किस तरह बर्पा करना है, पाकिस्तान में हजानी कैफियत, बेयकीनी की कैफियत और पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किस तरह करना है। और आज भी ये वही काम कर रहा है। रिहान शेख आरटीवी से देखें, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब असम्बलियों के जो मेंबरान हैं, ये तो हकीकत है कि हमारे साथ राब्ते में हैं पीटीआई के लोग और वाज़िया अक्सरियत से एक बड़ा धड़ा जो है। मगर हम इलेक्शन का जो मैंने पहले बात की, हम इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं हैं। 7-8 माह में फैसले, जो अपीलें पेंडिंग हैं, जो इसके केस पेंडिंग हैं, उसका 7-8 माह क्या 1 महीने में फैसले आ जाए, 1 महीने के बाद इलेक्शन में आ जाते हैं। हमने माजी में देखा कि माजी में भी ये कुछ था कि किसी को अजर कर दे, ये कर दिया, वो कर दिया। अब आपकी वक्त आई, हम यही कुछ ही अहवाल सुन रहे हैं। इस वक्त टमाटर की कीमत 250 रुपए किलो है। अकाउंट इस वक्त तंग आ चुके हैं। मैंने आप देर से आए हैं, इससे पहले मैं यही कह चुका हूं कि 2017 से मुआवजा करें हमारे दौर का, आज का मुआवजा ना करना बनता नहीं है। और दूसरा मैं आपको ये कह दूं कि आप ये कह रहे हैं ना कि कितने लोगों को जो हुकूमत आती है पकड़ती है। आपको पता है मीडिया हाउसेस के मालकान मीर शकीलुर रहमान को कितने लंबे अरसे तक गिरफ्तार रखा गया था? आपको याद है हामिद मीर, अफसार आलम, सलीम साफी, आसमा शराजी, इन लोगों को, तलत हुसैन को स्क्रीन से आउट करने के लिए कितना दबाव था? आज आपने देखा है। और इसी तरह जो इंसाफ फराहम करने वाले अदारों के लोग जो हैं, जस्टिस सेठ वक्कार, जस्टिस शौकत सदीकी, जस्टिस काजी फायज ईसा, ये खुद इंसाफ मांगने के लिए दर दर फिरते रहे।
یہ سب کے علم میں نہیں ہے چیزیں. یہ سب جاوید حسین یہ سب جیسا کہ ہجانی کیفیت ہم نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھی ایک اپوائنٹمنٹ تھی اس پہ بڑی ہجانی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی جو ایک سیاسی صورتحال ہے وہ پھر ہجان کا شکار ہے. تو کیا حکومت اس میں انیشیٹ نہیں کر سکتی کہ اس ہجانی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے تمام جو اسٹیک ہولڈرز یا پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بٹھا کے کوئی بیچ کا لاہمہ نکالے؟ دیکھیں سیاسی عدم استحکام 2017 سے ہے اور یہ ہجانی کیفیت میں اضافہ 2017 سے شروع ہوا. آج بھی اس کا بہترین حل یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز اور ووٹرز 22 کروڑ عوام اس بات پر مطمئن ہو سکتے ہیں صاف شفاف انتخابات، اور یہ صاف شفاف انتخابات لیول پلینگ فیلڈ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ یہ نہیں ہے کہ میں نیوٹرل ہوں اور باقی رسے بھی اسی طرح ہاتھ پاؤں ایک فریق کے بندے رہیں اور دوسرے کو اسی طرح آزادی ہو. اس طرح لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہا جا سکتا جب تک آپ لوگوں کی اپیلیں، لوگوں کے پینڈنگ کیسوں کے فیصلے نہیں آ جاتے. اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے، اس کو لوگ الیکشن مانیں گے. سردار وقار. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن میں چلے جائیں گے، عوام کے پاس آپ کیا لے کے جائیں گے؟ عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہوا اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. پچھلا مہینہ نہ کریں، موجودہ حکومت نے عوام کے لیے کیا کچھ کیا؟ دیکھیں میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی خزانے میں 4 سالوں میں اور یہ 7 ماہ جو گزرے ہیں ہجانی کیفیت کے، کوئی ہے چیز جو پاکستانی قوم کو دی جا سکے؟ کوئی گنجائش ہے جو عالمی مالیاتی اداروں سے جو 4 سالوں میں آپ نے معاہدے کیے، اور کوئی پوچھنے والا ہے کہ 4 سالوں میں کتنے قرضے بڑھے؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ معیشت کا یہ حال کیوں ہوا؟ کوئی پوچھنے والا ہے گیس بجلی کے ریٹ کیوں بڑھے؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ گیس کے ذخائر کدھر گئے؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ آج لوڈ شیڈنگ کا سامنا کیوں ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی 4 سالوں میں تھی کیا؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ پاکستانی قوم بے روزگار کیوں ہوتی گئی؟ اور آج پھر وہ آ کے فرشتہ بن جائے، پھر آج وہ آ کے یہ کہے کہ جناب آئیں میرے ساتھ چلیں اور میں حقیقی آزادی لے کر آؤں گا، اور پھر اگلے دن اس سے معافی مانگ لے، پھر اس کے بعد کہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے گرایا، اور اگلے دن پھر اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پڑ جائے کہ اس نے بھی کچھ نہیں کہا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ فیصلے ہونے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی قوم کے سامنے آئے، پھر قوم فیصلہ کرے کہ کس کو اس نے ووٹ دینا ہے. تھینک یو سر.